یاسر شامی نے ہمیں بتایا کہ جی ڈاکٹر صاحب کا تو کریکٹر ایسا ایسا ہے، میرے پاس تو بڑے ثبوت ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ میں آپ کو ایک بہت بڑی بات یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں، مجھے تصویریں بھی دکھائی ہیں دانیہ کی بات۔ یہ جو رجیم چینج نہیں سارا اسکیم چلی تھی، 25 کروڑ روپیہ ڈاکٹر احمد لیاقت صاحب کو دیا گیا تھا، لیکن میں صرف یہ کہہ دوں وہ 25 کروڑ ان کی الماری میں تھا گھر میں۔ جب ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد جب پولیس موقع دیکھتے وہ پیسے بھی نہیں ہے وہاں۔ دانیہ کی والدہ کہتی ہیں کہ ان کا شولڈر بھی زخمی تھا، ان کی باڈی پہ اور بھی انجری کے نشان تھے، کیوں نہیں انہیں دیا گیا بھائی پوسٹ مارٹم؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عامر لیاقت کی اہلیہ دانیہ شاہ کو سائبر کرائم نے گرفتار کر لیا ہے، اور جیسے ہی ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کی والدہ کے مختلف بیانات بھی آپ کے سامنے آئے، اور اس کے بعد زیر حراست ملزمہ دانیہ شاہ کا بھی موقف آپ کے سامنے آیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ویڈیوز کے بارے میں میرے پر الزامات لگائے گئے ہیں ان ویڈیوز کو نہ تو میں نے وائرل کیا ہے اور نہ وہ میرے پاس تھی۔ دانیہ کی والدہ کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ جی وہ جو ویڈیو وائرل کی گئی ہیں وہ بشرا جو کہ عامر لیاقت کی پہلی بیوی ہے، وہ اپنے گینگ کے ساتھ مل کر انہوں نے وائرل کی گئی ہیں، اور وہ ویڈیو یاسر شامی نے وائرل کی ہیں، اور اس سے میری بیٹی دانیہ شاہ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے ساتھ ایڈوکیٹ علی جعفری صاحب موجود ہیں جو کہ کچھ دن پہلے ان کا بھی رابطہ ہوا تھا ان کی والدہ سے، دانیہ شاہ کی والدہ سے، تو انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ اگر لاہور میں کسی قسم کا کوئی آپ کو کیس کے حوالے سے کسی وکیل کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کا کیس لڑوں گا۔ ناظرین جانتے ہیں علی جعفری کی زبانی کہ کیا جو دانیہ شاہ کی والدہ نے الزامات لگائے ہیں کہ ویڈیوز جو وائرل کی گئی ہیں، جو برہنہ ویڈیو کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یاسر شامی نے کی ہیں، اور ان کے پیچھے بشرا کا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ ایک گروہ ہے جو عامر لیاقت کو بلیک میل کر رہے تھے کچھ پیسوں کے حوالے سے۔ جعفری صاحب بہت شکریہ، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی بات ہوئی تھی دانیہ شاہ کی والدہ سے، تو کیا کہتی ہیں وہ؟ جی بالکل، میرا رابطہ ہوا تھا دانیہ شاہ کی والدہ سے، اور وہ مجھے وکیل کرنا چاہتی تھیں، لیکن تھوڑا سا ایک انفارچونیٹ یہ تھا کہ ان کے کیسز بھی کراچی میں چل رہے تھے، تو میں نے ان سے معذرت کی، میں نے کہا کہ پاسبل نہیں ہوگا میرے لیے وہاں پہ آ کے آپ کے کیس کو پرسو کرنا، کہ اگر لاہور میں کبھی کچھ ہوا تو انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں۔ اور اے ڈی صاحب جو دانیہ کی والدہ کہتی ہیں نا ان کی باتوں میں بھی سچائی ہے۔ دیکھیں یاسر شامی کا کریکٹر آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، وہ ایک بار ایک بندے کا انٹرویو کرتا ہے، اور جس کا وہ انٹرویو کر کے آتا ہے وہ ساری زندگی اس کو گالیاں دیتا ہے اور وہ اس کا فون بھی بلاک کر دیتا ہے۔ ایک مثال تو نہیں ہے، مجھے تو 5-6 ماہ ہوئے آپ کے ساتھ جڑے، اب تھوڑا سا آپ کی دنیا کو میں نے دیکھا ہے۔ جو دانیہ کا اور اس کی والدہ کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کا یہ سارا مسئلہ چل رہا تھا سارے یوٹیوبرز اور رپورٹرز لاہور سے گئے تھے ان کے پاس، ان کے گاؤں میں یاسر شامی بھی گیا تھا، وہاں پہ ان کی ڈسکشن ہو رہی تھی۔ اب دیکھو نا، ایک یاسر شامی فیمس تو ہے، وہاں پہ ان کی ڈسکشن ہو رہی تھی، اور یاسر شامی نے یہ بقول ان کی والدہ کا میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میری کبھی یاسر شامی سے بات نہیں ہوئی، اور اس ٹاپک پہ کیا بات ہونی تھی، یا ان کی والدہ کہتی ہیں دانیہ کی کہ یاسر شامی نے ہمیں بتایا کہ جی ڈاکٹر صاحب کا تو کریکٹر ایسا ایسا ہے، میرے پاس تو بڑے ثبوت ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی کچھ ویڈیوز یعنی کہ یاسر شامی کے پاس پہلے سے موجود تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ دانیہ کے موبائل میں تھیں، دانیہ نے کہا جی یہ میرے پاس بھی ہیں، وہ اس نے کسی طریقے سے اپنے نمبر پہ شیئر کر لی ہیں، جو بھی کیا جس طرح سے بھی کیا، لیکن یہ دانیہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، اور دانیہ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ ڈیلیٹ کر دیں، یہ پلیز آپ اس کو وائرل نہ کیجیے گا، اور بقول ان کی والدہ کے کہ یاسر شامی نے وعدہ کیا کہ وہ وائرل نہیں کرے گا، اور پھر اس نے وائرل کر دیں۔ وہ تو یہ کہتی ہیں، ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس سارے معاملے کو دیکھا جائے، جو بشرا بی بی ہیں، جو ان کی پہلی زوجہ ہیں جن کو طلاق ہو چکی ہوئی ہے، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی رابطہ کوئی تعلق نہیں تھا۔ دانیہ کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ بڑا ڈس اپوائنٹ ہوتے تھے، وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں آ جاتے تھے اپنے بچوں کو لے کے، لیکن وہ جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے بچوں کو ملنے بھی آج تک ڈاکٹر احمد لیاقت سے نہیں دیا، جو سننے میں آیا۔ یہ ساری چیزیں میں وہ کہہ رہا ہوں جو دانیہ کی والدہ کے ساتھ میری بات چیت ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم ایک ایشو آیا، کیوں نہیں انہیں دیا گیا پوسٹ مارٹم؟ کیوں رکوایا تھا؟ میں عوام آپ کے سامنے بھی بات رکھ رہا ہوں
کہ پوسٹ مارٹم کا ایک واحد مقصد ہوتا ہے کہ کوئی بھی موت جو سسپیشیس ہو اس کی بارے میں جو ہے وہ آپ کلیئرٹی کر سکتے ہیں کہ یہ موت کیسے ہوئی. دانیہ کی والدہ کہتی ہیں کہ ان کا شولڈر بھی زخمی تھا, ان کی باڈی پہ اور بھی انجری کے نشان تھے. کیوں نہیں انہیں دیا گیا بھائی پوسٹ مارٹم؟ اور پھر وہ ایک اتنا بڑا انسان تھا, اتنا بڑا آدمی تھا ہمارے ملک کا, دنیا سے گئے اس کو بھی 10 دن نہیں ہوئے تھے تو جائیداد کے رولے پڑ گئے تھے. ان کی گاڑی کو قبضے میں لے لیا گیا. کس کی طرف سے لیا گیا؟ بشرا کی طرف سے. ان کے مکان کو قبضے میں لے لیا گیا. جس مکان میں وہ آلریڈی بچوں کو لے کے رہ رہی ہے وہ بھی مکان عامر لیاقت صاحب کا تھا. پھر میں آپ کو ایک بہت بڑی بات یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں. مجھے تصویریں بھی دکھائی ہیں دانیہ کی والدہ نے, اور دانیہ کی والدہ وہ خود بھی بارہا کہہ چکی ہیں یہ جو رجیم چینج نہیں سارا اسکیم چلی تھی, 25 کروڑ روپیہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو دیا گیا تھا. یہ دانیہ کی والدہ, اللہ پاک ان کو زندگی دے, وہ زندہ ہیں, ان کے موبائل میں آج بھی تصاویر ہوں گی. 25 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا رجیم چینج جو آپریشن تھا اس میں. اور جس طرح سے وہ پیمنٹ دی گئی, پھر وہ پیمنٹ ڈاکٹر صاحب کس طرح سے لے کے کہاں گئے, انہوں نے کیا کیا, یہ ساری ڈیٹیل بھی میرے پاس ہے. لیکن کچھ چیزوں کو بھی ہم یہاں پہ نہیں کریں گے. لیکن میں صرف یہ کہہ دوں وہ 25 کروڑ ان کی الماری میں تھا گھر میں. جب ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد جب پولیس موقع دیکھتے وہ پیسے بھی نہیں ہے وہاں پہ. یار حادثہ ہی تھا تو ہو جانے دیتے پوسٹ مارٹم. اچھا جعفری صاحب, یہ جو وائرل ویڈیو کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اگر دانیہ نے ہی وائرل کروانی ہوتی تو بہت سارے یوٹیوبر لاہور سے بھی گئے تھے ان کا موقف لینے کے لیے, تو وہ ہر یوٹیوبر کو دے دیتی کہ یہ اس طرح کی ویڈیوز میرے پاس ہے. یاسر شامی کو ہی کیوں دی گئیں, یا پھر ان کے پاس کیسے پہنچی؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ لوگوں کے پاس پہلے نہیں نہ ہوگی عامر لیاقت صاحب کی کوئی ایسی ویڈیوز کہ آپ نے جو چارہ ڈالا ہوگا کہ دیکھیں جی یہ میرے پاس بھی ہیں ڈاکٹر صاحب تو یہ بھی کرتے رہے ہیں. اور وہ لڑکی بھی تھی. اب لڑکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ناکوں سے لکل ہوتی ہیں, بس وہ اس کے چارے میں آ گئی, ٹھیک ہے, اور اس نے وہ دکھا دیا. لیکن یہاں پہ مسئلے دو ہیں یہاں اے ڈی ملک صاحب. نمبر ایک کہ وہ ویڈیو وائرل کس نے کی, نمبر دو کہ وہ ویڈیو بنانے کا کیا مقصد تھا. میں یہاں پہ دیکھیں, میں کسی کا کوئی اسپوک پرسن نہیں ہوں یہاں پہ. یہ دانیہ کی غلطی تھی بہت بڑی. اچھا, آپ کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو دانیہ نے بنائی تھی؟ جو ظاہری طور پہ جو بیڈ روم کی ویڈیو ہیں اے ڈی صاحب, وہ آپ اور میں تو جا کے نہیں بنا سکتے نا. بنانے کا وہ مقصد وہ تو ظاہری بات ہے نا, ویڈیو تو بنی ہے نا. اور یہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے دانیہ کے فون سے یاسر شامی نے لی ہیں, اٹس مین کہ دانیہ کے فون میں ہی تھی. جو دانیہ, لیکن دانیہ کہتے ہیں کہ جی وہ میرے پاس تھی نہیں, نہ میں نے کسی کو دی ہیں ویڈیوز. یہ اب ایک مسٹری ہے, یہ اب ادارے چیک کریں گے. میرے پاس جو انفارمیشن تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ان کی والدہ کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی تھی. آپ کی دانیہ سے بھی ہوئی تھی کوئی بات؟ دانیہ سے بات نہیں, دانیہ تب بدت میں تھی, دانیہ سے میری بات نہیں ہوئی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ساری جو کیسز ایک دوسرے پر کیے جا رہے ہیں یہ صرف اور صرف جائیداد کو ہتھیانے کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ صرف جائیداد کو. یار یہ عجیب لوگ ہیں. اپنا اے ڈی میری والدہ کا اکاؤنٹ تھا ایک, وہ اکاؤنٹ رننگ حالت میں تھا. میرے بھائی ہوتے ہیں ابراڈ میں, وہ زیادہ تر جو اگست میں والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, دسمبر ہے, یہ کلوزنگ تھی. ہمیں بینک سے کال آئی ہے 4 دن پہلے. میں قسم کھا کے آڈینس کہہ رہا ہوں, ہمیں ہوش ہی نہیں تھا کہ ہم اپنی ماں کا جا کے وہ جناب بیگ کھولیں یا صندوق جو ہوتے ہیں الماری کھولیں کہ جناب کیا کیا اماں جی چھوڑ کے گئی ہیں, یا کیا پڑا ہوا ہے, یا کیا کہاں پہ ہے. وہ ابھی ہمیں بینک سے کال آئی ہے, وہ جاننے والے تھے, انہوں نے کہا جی اسی طرح کلوزنگ ہو رہی ہے تو آپ وہ سکسیشن لائیں اور اتنے یہ چیزیں پڑی ہیں وہ لے لیں. لہٰذا یہ لوگوں کی ہمتیں ہیں, پتہ نہیں ان کو کیسے ہوش آ جاتی ہے. اتنا قیمتی بندہ ڈاکٹر, یہ کیا ہوا طارق ٹیڈی صاحب کے مرنے پہ کیا ہوا ہے. عجیب لوگ ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ایک مرنے والے کو دیکھ کے ہمیں سبق نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ وہ ساتھ کیا لے گیا. 25 کروڑ لیا تھا اس نے رجیم چینج میں ڈاکٹر عامر لیاقت میں. یہ ہزاروں دفعہ باتیں ہو چکی ہیں نا, یہی انفارمیشن میرے تک بھی تھی. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اب دانیہ شاہ کو بڑی سزا ہو سکتی ہے, بڑے لمبے عرصے کے لیے جیل جا سکتی ہے؟ یہ ثابت کرنا پڑے گا جی. یہ ہمارے پاس اب بڑی ماڈرن ڈیوائسز ہیں, پتہ چل جاتا ہے. اگر تو دانیہ کے موبائل سے ہی وائرل ہوئی ہیں تو نان بیلیبل افینسز ہیں, اور اس میں بالکل سزا بھی ان کو ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کرے ایسا نہ ہو. ینگ بچی ہے, خاتون ہے وہ, اور ایک بہت بڑے آدمی کی بیوہ
ہے اس وقت. اچھا یہاں پہ ایڈی میں ایک بات کہہ دوں آڈینس آپ کے سامنے کہ لیگل ہیئر وہ ہے ڈاکٹر صاحب کی, قانونی وارث وہ ہے, نہ بشرا نہ طوبہ یہ دونوں ڈیورس لے کے الگ ہو چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بیوی یہی ہے. لیکن تو پھر بشرا کیوں اتنی اس کیس میں پڑی ہے کہ جی میں اس کو سزا دلوا کر رہوں گی, میں اس کو چھوڑوں گی نہیں, اس طرح کے بیانات وہ دے رہی ہیں؟ کیونکہ بشرا کو پتہ ہے کہ 1/8 کی وارث ہے, یہ صرف 25 کروڑ کا ہی 1/8 کر لو تو 3.5 کروڑ بنتا ہے. تو اربوں پتی تھے وہ, ان کی انویسٹمنٹس تھیں. میرے پاس پوری ڈیٹیل انہوں نے ان کی والدہ نے, دانیہ کی والدہ نے میرے ساتھ شیئر کی تھی. ڈاکٹر صاحب ارب پتی تھے, تو 1/8 کچھ بھی نہیں تو 50 کروڑ کے قریب بنتا ہے. یہ میں آپ کو ایک رف ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں. تو بشرا کیا چاہتی ہے کہ اب جو کچھ بھی ہے اس کے بچوں کا, اس کے بچے تو ہیں ہی ہیں, اس کے 3 وارث ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت کے, 2 اس کے بچے, ایک بیٹا ایک بیٹی, اور ایک اس کی بیوی دانیہ شاہ. جی بالکل, آپ نے جعفری صاحب کی گفتگو سنی. ادارے اگر اس کے موبائل سے یہ چیزیں برآمد کروا لیتے ہیں کہ جی یہ ویڈیوز دانیہ شاہ نے ہی وائرل کی ہیں, تو اس کے خلاف بڑی سزا ہو سکتی ہے, وہ لمبے عرصے کے لیے بھی جیل جا سکتے ہیں. اور اگر نہیں ہو سکتا کچھ بھی برآمد, تو وہ لیگل ان کی وائف تھی, ان کی بیوہ ہیں, اور ان کی وہ جتنی بھی جائیداد ہیں اس میں وہ حصے دار بھی ہیں. لیکن اس کو پنسایا جا رہا ہے, یا کہ کیا وجوہات ہیں, یہ کچھ جو بھی ہوں گی وہ آپ کے سامنے ضرور لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.